تعلیمُ الاسلام کا دوسرا حصہ میں میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو سبق نمبر 7 میں غسل کا بیان پڑھا دیا تھا۔ انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں سبق نمبر 8 میں موضوع پر مسح کرنے کا بیان پڑھیں گے۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں، اور ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، شیئر کر دیں، لائک ضرور کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موضوع پر مسح کرنے کا بیان۔ سوال: کس قسم کے موضوع پر مسح کرنا جائز ہے؟ جواب: 3 قسم کے موضوع پر مسح جائز ہے۔ اول، چمڑے کے موزے جن سے پاؤں ٹخنوں تک چھپے رہیں۔ دوسرے، وہ ادنیٰ صوتی موزے جن میں چمڑے کا تلا لگا ہوا ہو۔ تیسرے، وہ ادنیٰ صوتی موزے جو اس قدر موٹے اور گاڑھے ہوں کہ خالی موزے پہن کر 3-4 میل راستے چلنے سے نہ پھٹیں۔ سوال: موزوں پر کب مسح جائز ہے؟ جواب: جب وضو کر کے یا پاؤں دھو کر موزے پہنے ہوں، پھر وضو ٹوٹنے کی حالت میں موزے پہنے ہوئے ہوں۔ سوال: ایک دفعہ کے پہنے ہوئے موزوں پر کتنے دنوں تک مسح جائز ہے؟ جواب: اگر آدمی اپنے گھر یا رہنے کی جگہ ہو تو 1 دن اور 1 رات موزوں پر مسح کریں، اور سفر میں ہو تو 3 دن 3 رات تک مسح جائز ہے۔ سوال: موزے پر کس طرح مسح کریں؟ جواب: اوپر کی طرف کرنا چاہیے، تلووں کی طرف یا ایڑی کی طرف مسح کرنے سے مسح نہیں ہوتا۔ سوال: وضو اور غسل دونوں میں موزوں پر مسح جائز ہے یا نہیں؟ جواب: وضو میں موزوں کا مسح جائز ہے، غسل میں نہیں۔ سوال: مسح کس طرح کریں؟ جواب: ہاتھ کی انگلیاں پانی سے بھگو کر 3 انگلیاں پاؤں کے بیچ پر رکھ کر اوپر کی طرف کھینچیں۔ انگلیاں پوری رکھیں، صرف ان کے سرے رکھنا کافی نہیں۔ سوال: پھٹے ہوئے موزے پر مسح جائز ہے یا نہیں؟ جواب: اگر موزہ اتنا پھٹ گیا کہ پاؤں کی 3 چھوٹی انگلیوں کے برابر پاؤں کھل گیا یا چلنے میں کھل جاتا ہے تو اس پر مسح جائز نہیں، اور اس سے کم پھٹا ہو تو جائز ہے۔ اب یہ سبق نمبر آپ کو 9 میں یہ والا پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔